صبح توبہ شام توبہ، صبح توبہ شام توبہ، اپنی زبان پہ مدام توبہ، با اثر ہو کہ بے اثر ہو اپنے کرنے کا کام توبہ۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے تو 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها 3 شروط، أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ توبہ ہر گناہوں سے کرنا واجب اور ضروری ہے۔ گناہ کا تعلق اگر اللہ کے ساتھ ہے، کسی آدمی کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر ایسے گناہ سے توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، اس گناہ کو چھوڑ دے، پہلے نمبر پر اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، اس فعل پر، اس گناہ کے کام پر نادم اور شرمندہ ہو۔ نمبر 3، پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی وہ گناہ نہیں کرے گا۔ 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو توبہ صحیح نہیں مانی جائے گی اور قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہے، کسی آدمی کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ 3 یہی جو بتائی گئی، بیان کی گئی، اور نمبر 4 پہ یہ شرطیں ہیں کہ صاحب حق کا حق ادا کرے۔ اگر کسی کا مال یا کسی قسم کی کوئی چیز ناجائز طریقے سے لی ہو تو اسے واپس کرے۔ کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی پر الزام لگایا ہو تو اس کی حد اپنے نفس پر لگوائے، یا اس سے معافی مانگے، جا کر کے گر گرائے اور معافی طلب کرے، اس کو راضی کرے۔ اور اگر کسی شخص کی غیبت کی تو اس سے معاف کروائے۔ لوگ غیبت کرتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، قیامت کے دن پتہ چلے گا، لہذا معاف کروائے۔ اگر کسی شخص نے کسی کا کوئی سامان لے لیا تو وہ سامان جا کر کے لوٹائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام گناہوں سے انسان توبہ استغفار کرے۔ اسی طریقے سے اگر کسی ایک یا چند ایک سے توبہ کرے گا تو اہل سنت کے نزدیک توبہ صحیح ہے۔ اگر کوئی ایک گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، اور جتنا گناہ ہے سب سے اکٹھے توبہ کر لے تو یہ زیادہ اچھا ہے، تو یہ بھی صحیح ہے۔ آپ قرآن کریم کھولیں گے سورۃ النور کے اندر آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ استغفار کرو تاکہ تم فلاح و بہبود کو پہنچ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، تمہیں سفلتا مل جائے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، سورۃ ہود کی 3 آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ اور آپ دیکھیں 28ویں پارے کے اندر سورۃ التحریم کی 8ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو سچی پکی توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ توبہ کے لغوی معنی تو ہوتا ہے رجوع کرنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، جھکنا ہے، اس کی طرف مائل ہونا ہے۔ اور شریعت کے اندر نافرمانی کی وجہ سے انسان جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، گناہ سے باز آ کر کے، گناہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے تاکہ اسے اللہ معاف فرما دے اور اپنے دامن رحمت میں اسے ڈھانپ لے۔ اور آپ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مکتوب ہے، لکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم
دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں۔ تو اب بتائیں کہ کتنی بڑی چیز ہے توبہ استغفار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دے رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغفور تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گناہ ہو بھی تو۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے تو کیا ہے کہ معصوم عن الخطا نبیوں کو بناتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا توبہ کر رہے ہیں تو ہم لوگ جو رات دن گناہوں کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم کو اور آپ کو کتنا توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا، جو دراصل گناہ نہیں بھی تھے، بلکہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی بسا اوقات بعض کام عام صالحین کی نیکیوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی کام اللہ کے برگزیدہ اور مقرب لوگ کریں تو ان کے حق میں ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ نافع اولا جسے کہا جاتا ہے، جنہیں گناہ سے تعبیر کر دیا گیا، پھر عام لوگ کس طرح سے توبہ استغفار سے بنیاز رہ سکتے ہیں۔ دوسری حدیث دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرۃ، کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، میں بارگاہ ایزدی میں، بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ راوی حدیث حضرت اغر بن یسار مزنی ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال حدیث پاک کے اندر بخاری اور مسلم کے اندر دی گئی کہ جیسے کوئی بندہ اپنا ساز و سامان لے کر کے اونٹ کے اوپر سفر کر رہا ہو اور وہ اونٹ کو باندھ دے اور درخت کے سائے میں سو جائے آرام کرنے کے لیے، کہ آرام کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے سفر کرنا ہے، اور جب آنکھ کھلے تو دیکھیں کہ نہ اونٹ ہے، نہ اس کا ساز و سامان ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، تو کتنا زیادہ پریشان ہوگا۔ اب ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تھک جائے اور جب اس کو نہ ملے تو دوبارہ وہ اس نیت سے سو جائے کہ اب یہیں مر جانا ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی سامان کھانے پینے کا موجود نہیں ہے۔ جب دوبارہ سو جائے اور آنکھ کھلے تو دیکھیں کہ اس کا اونٹ بھی موجود ہے، سامان بھی موجود ہے، تو وہ کتنا زیادہ خوش ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے۔ اس آدمی کو تو دوبارہ زندگی مل گئی، وہ خوشی سے مارے خوشی سے چلانے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اور شکر میں اتنا زیادہ خوش تھا کہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی میرا بندہ ہے، میں ہی تیرا رب ہوں۔ تو یہ خوشی کی حالت ہو گئی، لیکن بہرحال اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تو یہ بندوں کی حالت ہو جاتی ہے خوشی کی حالت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی بندے کی طرح خوش ہوتا ہے جب گناہگار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، ایک ایسے آدمی کا جو 99 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اب اس کے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ میں بھی توبہ استغفار کر لوں، گناہوں سے بچ جاؤں، تو لوگوں سے پوچھتا ہے، تو ایک مولوی نما آدمی تھا جو مولانا نہیں تھا، عالم نہیں تھا، اس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 99 آدمیوں کا قتل کیا ہے، کیا میری توبہ استغفار قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس کے اوپر بھڑک جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تو اتنا بڑا گنڈا ہے، اتنا بڑا ڈاکو ہے، اتنا بڑا قاتل ہے، اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا ظالم ہے، تیری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا، تو سیدھے جہنم میں جلے گا۔ اس کو الٹا سیدھا سمجھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں جہنمی میں جلوں گا، اتنا بڑا مجرم ہوں، میری بخشش نہیں ہوگی، تو تم کیوں زندہ رہے گا؟ اس کو بھی قتل کر دیتا اور سنچری پورا کر دیتا ہے، پورا 100 پورا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے دل میں طرب تھی، پھر وہ کسی سے پوچھتا ہے، معلوم کرتا ہے، تو اس کو اچھے عالم دین کا پتہ بتایا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہو، کباب میں ہڈی بنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، 24ویں پارے کے اندر کہ میرے بندو تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے
تو اس لیے پریشان نہ ہو، فوراً استغفار کرو، توبہ کرو، میری طرف دور کر کے آؤ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں غفور رحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ ترمذی کی یہ حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ اور آپ اس حدیث پر غور کریں، حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ اسے غرغرہ شروع نہ ہو جائے، یعنی عالم نزا اس پر طاری نہ ہو جائے، ملک الموت اس کو دکھائی دینے نہ لگے، عالم برزخ کا پردہ اس کے سامنے سے ہٹ نہ جائے، وہ چیزیں نظر نہ آنے لگے، تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے، اس کو سناتا ہے، سمجھاتا ہے، تو وہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے سچے پکے دل سے، اور اس کو پھر وہ بندہ جو عالم دین تھا، صحیح راستہ بتانے والا تھا، اس کو بتاتے ہیں کہ تم اس بستی سے نکل کے فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہو گے، خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو کیا ہے کہ تمہارے اوپر بھی نیکی کا اثر پڑے گا، تم نیک انسان بن جاؤ گے، نیکی کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، برائی سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لہذا وہ بندہ رخت سفر باندھتا ہے، نکلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، پورا تیزی کے ساتھ اپنے سفر پہ رواں دواں ہو جاتا ہے، راستے میں موت کا وقت پورا ہو جاتا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے وقت مقررہ فرمایا ہے، کب کس کو مرنا ہے، کہاں پر مرنا ہے، کس زمین پر مرنا ہے، تو لہٰذا ملک الموت جب آتے ہیں اس کے پاس تو جنت کے بھی فرشتے آتے ہیں، جہنم کے فرشتے بھی آتے ہیں، جنت والے کہتے ہیں کہ یہ سچی پکی توبہ کر لیا ہے اور یہ نیک بننے کے لیے فلاں بستی کی طرف جا رہا ہے، اس لیے اس کی روح میں نکالوں گا۔ جہنم والے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سنچری پورا کر چکا ہے، 100 آدمیوں کو قتل کر چکا ہے، اس لیے اس کی میں روح نکالوں گا۔ دونوں میں تنازع ہو جاتا ہے، اب تیسرے فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ زمین کو ناپو، یہ جس بستی کی طرف جا رہا ہے ادھر کی زمین اگر قریب ہے تو جنت والے فرشتے اس کو لے جائیں گے، اور جہاں سے یہ آ رہا ہے ادھر کی زمین قریب ہے تو جہنم والے فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو کہ اے زمین تم سکڑ جاؤ، چمٹ جاؤ، کم ہو جاؤ، جدھر وہ جا رہے تھے تو ادھر کی زمین کم ہو جاتی ہے، اور جنت والے فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں۔ تو اب بتائیں کہ کتنا بڑا فائدہ ہوا اس کا جب وہ سچی نیت سے ایک اللہ والوں سے، ایک عالم دین سے مشورہ لیا۔ تو اس لیے مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیے اور مشورہ لینا چاہیے تو اچھے عالم دین سے لینا چاہیے، جو مولوی نما ہو، نام کے مولوی ہو اور عالم نہ ہو، ایسے ہی اپنے آپ کو علامہ مشہور ہو جائے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے فتویٰ اور مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے۔